عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواہ الخمسہ وزاد احمد واحدة او دع باسناد صحیح۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ فرش پر پڑی ہوئی کنکریوں کو نہ ہلائے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور امام احمد کی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ایک بار ایسا کر سکتا ہے یا اس کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کی ہے۔ معلوم ہے مسجد نبوی اس کا جو فرش تھا وہ کچا تھا اور مٹی وغیرہ لباس کے ساتھ نہ لگ جائے تو اس کے فرش پر کنکریاں بچھائی گئی تھیں، جس طرح آج ہم بجری وغیرہ کسی ایسی جگہ پر بچھا دیتے ہیں۔ تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو ہاتھ سے چھیڑ خانی کرنا اس سے منع فرمایا۔ اس کی دو وجوہات محدثین نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ بسا اوقات کنکری انسان کو چبھتی ہے تو وہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے الٹتا پلٹتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے قدموں کے نیچے بھی کنکر ہیں، جب وہ بیٹھے گا تو گھٹنوں کے نیچے بھی آئیں گے، سجدہ کرے گا ہاتھوں اور پیشانی پہ بھی آئیں گے۔ ہر جگہ اگر وہ کنکر سیدھا کرنے لگ جائے گا تو نماز کی ساری کیفیت متاثر ہو جائے گی۔ مسند احمد کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ پتھر اگر ایسا کوئی اضافی چبھنے والا ہے اس کو تو بندہ پلٹ دے یا سائیڈ پہ کر دے، لیکن بار بار ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو اپنی نماز پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا معنی محدثین نے بیان کیا ہے کہ بندہ نماز کے دوران جیسے تشہد میں بیٹھا ہے یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے یا سجدے میں جب اس کے ہاتھ کنکریوں پر ہیں تو وہ کنکروں سے ایسے کھیلنا شروع ہو جائے، عدم توجہی کا مظہر ہے یہ۔ اور اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ نماز میں اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت تو بندے کی طرف متوجہ ہو اور بندہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو، یہ درست نہیں۔ اس لیے نماز کے دوران فضول حرکتیں کرنا، بلا وجہ کھڑا ہے، بعض احباب کو دیکھا ہے کھڑے ہیں مسلسل داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پوری داڑھی جو ہے وہ نماز کے دوران اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مونچھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسی طرح لباس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا مسلسل گھڑی پہ ہاتھ ایسے ایسے چل رہا ہے۔ اس سے ملتی جلتی جتنی حرکتیں ہیں یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی، اس لیے اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مقرر پھر وہی بات ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، حاضری کا احساس، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا مشکل ہے تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، تو بندہ بڑا احترام کے ساتھ اپنے روئیں کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اپنی فکروں کو مجتمع کر کے بالکل اللہ رب العزت کی سامنے کھڑے ہونے کے جو تقاضے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے سننے پر توجہ ہو، اور رکوع سجود کے اندر اور باقی جو مناسک ہیں ان میں جو دعائیں پڑھنی ہیں ان دعاؤں کے الفاظ اور معنی پر غور کر کے اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔